اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم ابھی تک چھٹیوں تک پہنچ گئے، ونٹر ویکیشنز تک صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، سارے ٹیچرز بھی تندرستی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہیں، اور سارے بچے بھی اور بچوں کے والدین بھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، لیکن حقیقت جب آپ کو کل میں نے ایک ویڈیو گروپ میں ڈال دیا، ٹیچرز گروپ میں نے وہ اس اسٹوڈنٹ کے گروپ میں نہیں ڈالا، وہاں پہ 2 ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ اور ہمارے 2 ٹیچر، ایک تو ایکس ٹیچر تھا، ایک جو اس وقت کام کر رہا تھا، بات کر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آصف سر اتنا جلدی چلا جائے گا، کتنی ایگریشن سے وہ بات کر رہے تھے، اور مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ لڑ رہا تھا بچے کی طرح جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے اس کے ساتھ۔ تو مجھے جاوید صاحب نے، ہمارے قاری صاحب جو پیچھے ٹیچر جو تھے ہمارے، قاری جاوید صاحب نے وہ ویڈیو مجھے سینڈ کیا، مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا اس فریم میں جو یہ ہماری تھوڑی ایک بحث ہوئی تھی وہاں پہ، ایسے تھوڑا سا ایک ڈبیٹ ٹائپ کا ہوا تھا، اس میں 2 ٹیچرز جو ہیں وہ ہم سے دور چلے گئے، اور قیامت تک اب ان کے ساتھ اب ملاقات نہیں ہو جائے گی۔ قیامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن پھر ہم یہاں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن وہ مر جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آنے کا ایک ٹائم ہے، ہمیں پتہ ہے، ایک ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، آنے کی ایک ٹائمنگ ہے لیکن جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں۔ کون انسان کب جائے گا، یہ ہم سب اس زندگی کی گاڑی میں سوار ہیں۔ ہم ایک گاڑی میں ایک زندگی کی گاڑی ہے، اس میں سوار ہیں ہم لوگ۔ کس کا سٹاپ کب آ جائے نہیں پتا۔ آصف سر کا سٹاپ پہلے آ گیا، وہ اتر گیا، اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ابھی کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 3 دن کی دلہن گزر گئی، 2 دن کا دلہا گزر گیا۔ ابھی پیچھے آپ نے ڈوڈا میں دیکھا شادی چل رہی تھی، وہ کہیں دعوت پہ چلا گیا تھا، میرے خیال میں 2 دن ہو گئے تھے اس کی شادی کو، اور دوسرے دن ہی وہ لڑکا گزر گیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہم جیسے چاہے اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے ہیں، ہمیں ایک ڈسپلن کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم چھٹی جا رہے ہیں، 10 دن ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے چاہے ویسے ہم زندگی گزاریں اور اب ہم آزاد ہیں ہر کسی فکر سے، ایسا کچھ نہیں ہے، چلتے جانا ہے۔ ڈسپلن کا نام ہی زندگی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو مجھے امید ہے کہ کسی بھی پیرنٹ کی ہمیں کمپلینٹ نہیں آئے گی کہ یہ بچے گھر میں نہیں پڑھ رہے ہیں یا یہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو، اب ہمیں اس لائن سے بھی بات کریں، ہماری ایک بہن یہاں پہ کام کرتی ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کوئی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا من شانت ہوتا ہے۔ انسان صرف باڈی نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہماری باڈی کو چیزوں کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری روح کو بھی، ہماری آتما کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کے بارے میں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ If you want to satisfy your soul, there is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, there is the remembrance of God۔ پھر آپ کو اوپر والے کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے آپ کو، اس کے بغیر آپ کو اس دنیا میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ کوئی بھی میٹیریل چیز ہے، کوئی بھی میٹیریل چیز ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوشی دے سکتا ہے، لیکن وہ ایٹرنل جو پیس ہوتا ہے، پیس آف مائنڈ، وہ آپ کو نہیں مل سکتا جب تک نہ آپ الائن کریں گے۔ دیکھو ہمیں کہاں جانا ہے اس کے بعد، اس دنیا میں یہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک عالم ارواح، ہم عالم ارواح سے آ چکے ہیں، اس وقت ہمیں عالم دنیا میں، اور یہاں سے ہمیں جانا کس میں؟ عالم برزخ میں۔ جب تک نہ ہماری نظر عالم برزخ پہ ہوگی، اس کو دماغ میں رکھ کے ہم زندگی گزاریں گے، ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں اکثر لوگ؟ لیکن آج تک یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، آج تک کسی بھی ریلیجیس پرسنالٹی نے، کسی بھی مولوی نے سوسائڈ نہیں کیا ہوگا پوری دنیا میں۔ ریزن ہے کہ اس کی ایک نظر ہوتی ہے آخرت پہ، اس کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں، میں ادھر کیا کر رہا ہوں، اور میرا اصل میں ٹھکانا کہاں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم تعلیم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ تو چند دنوں تک، ہماری ریٹائرمنٹ تک ہمیں یہ فائدہ دے گی۔ علم ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس علم میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں بنتا ہے، دیکھو گاندھی نے، اس کی ایک کتاب ہے، آٹو بایوگرافی ہے اس کی، مائی ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ، اس میں اس نے لکھا ہے
the ultimate goal of education is self-realization, and self-realization is the realization of God. یہ گاندھی نے لکھا ہے. گاندھی ایک بہت بڑا فالوور تھا جو ہمارے شیخین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے گاندھی جی نے. تو یہ کوٹیشن اصل میں حضرت علی کی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو. یہی گاندھی جی نے ٹرانسلیٹ کر کے اس میں اس بات کو لایا. لیکن انہوں نے اس میں یہ بات ایڈ کی کہ ہماری زندگی جو تعلیم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ سیلف ریئلائزیشن. تو مجھے امید ہے آپ سارے بچے ہیں، مسلمان بچے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے. آج باہر ماحول بہت خراب ہے، عجیب باتیں سنتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. آپ آج کے دور میں کسی اور کے ماں باپ کے بغیر کسی اور کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا میرے بچوں. میں پرسوں کچھ دن پہلے ایک لڑکی کے بارے میں، وہ قزاقستان کی لڑکی ہے، اس کو کسی نے یہاں پہ سبز باغ دکھائے، انڈیا کی کسی عورت نے اس کو، وہ مسلمان تھی، مسلمان بن کے اس کے ساتھ ملاقات کی. اس کو کہا کہ میرے گھر میں اکیلی ہوں، سنگل مدر ہوں، میرے پاس بچہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کو جاب دیں گے، ٹکٹ وغیرہ بھیجی. وہاں سے اس کو لایا انڈیا میں، دلی ایئرپورٹ پہ اتری. اس کا ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد اس کا پاسپورٹ وغیرہ لیا اور اس کے بعد اس کو پراسٹیوشن میں انہوں نے لگا دیا. پھر مشکل سے وہ ریکور ہوئی، اللہ نے کرم کیا اس کو. سوچو اس کے گھر والے کیا سپنے ہوں گے کہ ہماری بچی کہیں گئی اور وہ پیسے کما کے لائے گی، کیونکہ نہ ٹرسٹ نہیں بڑھی. کسی کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اپنی فیملی کے بغیر. یاد رکھو اس بات کو. موبائل سے دور رہنا. اگر مجھے اس وقت آپ کہیں گے دنیا میں، جیسے رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ میری 3 چیزیں اس دنیا میں پسند آئی، اگر آپ مجھے پوچھیں گے بس ایک امتی کے کہ مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ نفرت اگر اس وقت کسی چیز سے، وہ موبائل. یقین مانو موبائل سے دور رہو، اپنے آپ کو صاف پاک رکھو، کتابیں پڑھو. کتابیں آپ موبائل سے زیادہ انفارمیشن جتنا تھوڑا سا آپ کو ضرورت ہوگا اپنے والد سے 5 منٹ کے لیے موبائل لو، وہ حاصل کرو. اس کے علاوہ کتابیں پڑھو. آپ کتابوں سے آپ کو ایک نور ملے گا، وہ نور موبائل سے نہیں ملے گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ یہ 10 دن 12 دن جتنے بھی ہوں گے آپ یہ ضائع نہیں کریں گے. نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اور اگر کسی بھی بچے کو کوئی ضرورت ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، کہیں پہ ہیلپ کی ضرورت ہوگی، وہ ہمیں میسیج کر سکتا ہے واٹس ایپ پہ اپنے، یا اپنے کنسلٹنٹ جو اس کا ٹیچر ہے اسے اپنے گروپ میں پوچھ سکتا ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ اور بال شال کاٹ کے آنا اچھی طرح سے صاف ستھرے